السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ تو ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے بھی دیں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو ضرور کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی ہر مسلمان پر واجب ہے جو عاقل، بالغ اور مقیم ہو اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال ہو اور اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، اور یہ مال خواہ سونا چاندی یا اس کے زیورات ہوں، یا مال تجارت ہو، یا ضرورت حاجت سے زائد گھریلو سامان ہو، یا رہائش کے مکان سے زائد مکانات اور جائیداد وغیرہ جو ہے ہوں۔ قربانی کے لیے اس مال پر سال بھر گزرنا بھی شرط نہیں ہے اور نہ اس کا تجارتی ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں سے اگر کوئی شخص آخری دن بھی کسی صورت سے مال کا مالک ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ بچہ اور مجنون پاگل کی ملکیت میں اگر اتنا مال ہو تو بھی ان دونوں پر یا ان کی طرف سے ان کے ولی پر یعنی ان کے مالک پر قربانی واجب نہیں۔ جس کے پاس وہ رہتے ہیں اس پر قربانی واجب نہیں۔ اگر کوئی شخص شرعی قاعدہ کے مطابق مسافر ہو، یعنی قربانی کے دنوں میں اپنا وطن جو ہے اپنے وطن سے 48 میل یا اس سے زائد کی دوری میں ہو، تو اس کے یہ 3 دن جو ہیں 48 میل کی دوری یا اس سے زائد کی دوری میں گزریں تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات واضح ہو جائے کہ 48 میل ہے، یہ شرعی میل ہے، 48 کلومیٹر نہیں ہے، 48 میل۔ 1 میل تقریباً 1.25 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ اگر قربانی کے دنوں میں یعنی 10، 11، 12ویں ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے گھر آ گیا مسافر، سفر والا، اور وہ صاحب حیثیت لوگوں میں سے ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو صاحب حیثیت نہیں یعنی مذکورہ بالا نصاب ہے تو شرعاً اس پر قربانی واجب نہیں۔ لیکن اگر اس نے قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تو اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ غریب آدمی کے لیے قربانی کی نیت سے کوئی جانور جو ہے خریدنا نظر کے حکم میں ہوتا ہے، جس کا پورا کرنا بندہ کو واجب ضروری ہو جاتا ہے۔ اور ضرورت اصلیہ سے وہ ضرورت مراد ہے جو جان یا آبرو سے متعلق ہو، یعنی اس کے پورا نہ ہونے سے جان یا عزت و آبرو کا جو ہے جانے کا اندیشہ ہو، مثلا کھانا پینا، کپڑا پہننا اور رہنے کے مکان اہل صنعت و حرفت کے لیے اس کے پیسہ کے اوزار باقی بڑی بڑی دیگیں، اس کے پیسہ کے اوزار باقی بڑی بڑی دیگیں، بڑے بڑے فرش، شامیانے، ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر اور ٹیلی ویژن VCR وغیرہ یہ اسباب ضروریہ میں داخل نہیں ہیں، یہ جو ہے ضرورت سے زائد چیزیں ہیں۔ اور آج کل کے دور میں ٹیلی ویژن اور VCR وغیرہ کی جگہ جو ہے بڑی بڑی LCDs یا LEDs وغیرہ جو ہیں وہ جو آئی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ ضرورت اصلیہ میں جو ہے داخل نہیں ہیں، اس لیے ان کے مالک پر قربانی واجب ہوگی جبکہ ان کی قیمت نصاب تک پہنچ جائیں، یعنی کہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائیں، 52.5 تولے چاندی تک ان کا جو ہے ان کی قیمت جو ہے پہنچ جائے۔ جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہے اسی طرح عورتوں کے ذمے بھی قربانی واجب ہے۔
بشرطیہ کہ ان کے پاس ذاتی زیورات ہوں، یعنی کہ ان کے اپنے ذاتی زیورات ان کے پاس ہوں، یا اتنا مال یا جائیداد ہو جو نصاب کے برابر ہو۔ قربانی صرف اپنی طرف سے واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں، کسی اور عزیز و اقارب کی طرف سے بھی واجب نہیں۔ مثلا کسی کے جو ہے 10 اولاد ہیں، کسی کی 10 اولاد ہیں اور سب ایک ساتھ رہتے ہیں، باپ زندگی میں صرف جو ہے باپ پر قربانی واجب ہوگی، صرف باپ کی زندگی میں باپ پر قربانی واجب ہوگی، یعنی اپنے نام سے وہ قربانی کرے، اور اگر بیوی صاحب حیثیت صاحب نصاب ہے تو اس کو بھی اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر شوہر کی قربانی بیوی کی طرف سے یا بیوی کی قربانی شوہر کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، شوہر کی قربانی جو ہے بیوی کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، اور بیوی کی قربانی شوہر کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ قربانی کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی سال اپنے نام سے قربانی کر لیتے ہیں اور کسی سال اپنی بیوی کی طرف سے، یعنی ہر سال نام بدلتے رہتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ اگر صاحب نصاب ہے تو اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے، اگر اپنے نام سے نہیں کی، کسی دوسرے کے نام سے کر لی تو اس کے ذمہ وجوب باقی رہ جائے گا، یعنی کہ اس کے ذمہ جو قربانی واجب تھی وہ باقی رہ جائے گی، دوسروں کے نام سے کرنے میں خود اس کا واجب ادا نہ ہوگا۔ اگر باپ کی وفات ہو چکی اور اولاد ایک ساتھ رہ کر کاروبار کرتی ہیں تو اگر ان کا مال مشترکہ یا جائیداد تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک صاحب نصاب ہو جاتا ہے، جائیداد تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو ہر ایک بالغ اولاد کو اپنے اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک بھائی کی طرف سے قربانی کی تو بقیہ بھائیوں کے ذمہ وجوب باقی رہ جائے گا۔ اگر ماں باپ پر قربانی واجب تھی اور وہ نہ کر سکے تو انہیں جو ہے وصیت کرنا ضروری ہے، انہیں وصیت کرنا ضروری ہے کہ ہماری طرف سے قربانی کرنا۔ اگر وصیت کر کے انتقال کیا تو ان کی طرف سے ان کے مال میں سے قربانی کرنا ضروری ہے، اور اگر وصیت نہیں کی ہے تو ان کی طرف سے واجب نہیں۔ اگر کوئی شخص ان کی طرف سے قربانی کر دے تو یہ قربانی نفل ہوگی، اس کا واجب ساقط نہ ہوگا کیونکہ انہوں نے وصیت نہیں کی ہے، صرف اس نفل قربانی کا ثواب ان کو پہنچ سکتا ہے۔ تاریخ قربانی۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی گفتگو ضرور پسند آئی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ اسے لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں گے۔ لیتے ہیں آپ سے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔